اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ وفتح قریب۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ صدقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مومنین مومنات نیک حاجات رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیک اور شرعی حاجات پوری فرمائے۔ جو مومنین مومنات کسی مشکلات میں گرفتار ہیں، صدقہ باب الحوائج کی، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرمائے۔ سامعین محترم، ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے گناہوں کے نقصانات قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ان گناہوں کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے رحمت خداوندی سے دور ہونا۔ رحمت الہی کبھی بھی گناہ گار کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ کثرت گناہ انسان کو رحمت الہی سے دور کر دیتے ہیں، لطف پروردگار سے دور کر دیتے ہیں، یعنی خداوند متعال سے بہت دور پھینک دیتے ہیں۔ جیسا کہ خداوند متعال نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں قرآن مجید میں فرمایا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 13، فَمَا نَقْضِيهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ پس ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا ہے۔ یعنی انسان جو ہے جب رحمت خدا سے دور ہو جاتا ہے تو کثیف قلب ہو جاتا ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے۔ اتنا سنگ دل ہو جاتا ہے کہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک وقت ہوتا ہے کہ چھپ کر کرتا ہے، ایک وقت ایسا سنگ دل ہو جاتا ہے، سخت دل ہو جاتا ہے، کثیف القلب ہو جاتا ہے کہ وہ علی الاعلان گناہ کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ یہ لوگ کتاب اللہ کے کلمات کو اپنی جگہ سے الٹ پلٹ ہیر پھیر کر دیتے ہیں، یعنی ہیر پھیر کر لیتے ہیں، الٹ پلٹ کر لیتے ہیں، یعنی جو معنی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا نکال لیتے ہیں، جو ان کی مرضی کا معنی ہو وہی کر لیتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ خداوند متعال یہ نہیں کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ان میں سے تھوڑے لوگ ایسے نہیں ہیں، یعنی عہد پیمان کو توڑنے والے نہیں ہیں اور ان کے دل سخت نہیں ہیں، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے اور معاف کر دیجیے۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو انسان احسان کرتا ہے خداوند متعال اس کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی انسان احسان کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی ایک انسان کسی بھائی سے احسان کرتا ہے، کبھی باپ سے کرتا ہے، کبھی والدہ سے کرتا ہے، کبھی بہن سے کرتا ہے، کبھی پڑوسی سے کرتا ہے، کبھی ایک غریب سے کرتا ہے، کبھی مسکین یتیم سے کرتا ہے۔ یہ احسان جو ہے کسی مومن کے ساتھ احسان کرتا ہے، یہ احسان جو ہے، یعنی خداوند متعال کے ساتھ احسان کرنا۔
یعنی قرآن کی اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرنا، ان کے اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے۔ سامعین محترم، اس آیا میں خدا نے بنی اسرائیل کے گناہ اور پیمان شکنی کی وجہ سے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ اسی لیے خداوند متعال نے اسی سورت میں دوبارہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح گناہ انسان کو میری رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ میری رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ ایک انسان کو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جو ہے پشیمان نہیں ہوتا، توبہ نہیں کرتا، تو خداوند متعال کی رحمت اس کے شامل حال نہیں ہوتی۔ لیکن ایک شخص ہے جو گناہ کرتا ہے تو پشیمان ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پھر خداوند متعال کی رحمت اس کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ واقعات ملتے ہیں کہ ایک گناہ گار ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، جیسے ہی توبہ کر لیتا ہے تو خداوند متعال کی طرف سے فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ تاکہ یہ دوبارہ گناہ نہ کر سکے۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، دعا کریں کہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں خداوند متعال ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت جیسی ایک عظیم شہادت نصیب فرمائے۔ مومنین، دعا کیا کریں اپنے لیے، ہمارے لیے، کہ مرنے سے پہلے خاتمہ بالایمان ہو، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق ہو۔ بہت مشکل مرحلہ ہے سامعین محترم، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں توبہ کر لیتے ہیں۔ اور آگے ارشاد خداوندی ہے اسی سورہ مائدہ میں آیا نمبر 39 میں، فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ کریم ذات ہے۔ سامعین محترم، کئی مرتبہ خداوند متعال بلاتا رہتا ہے، اے میرا بندہ آ جا میرے در پر، آ جا، توبہ کر لے، لیکن یہ غافل انسان اصلاً متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے مراحل آتے ہیں کہ خداوند متعال اس کو بلا رہا ہوتا ہے، لیکن انسان، یہ گناہگار انسان اتنی گناہوں میں ڈوب چکا ہوتا ہے، اتنی گناہوں میں غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی دل اتنا کثیف ہو چکا ہوتا ہے، زنگ آلودہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی کو جو ہے نا پتہ بھی نہیں چلتا کہ خداوند متعال مجھے بلا رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایسے ذرے سے جو ہے نا انسان جو ہے نا ہدایت پا لیتا ہے۔ ایک گناہ گار ہوتا ہے، بہت گناہ گار، اور ایک ذرے سے اس کو اشارہ ملتا ہے اور اس کی جو لائن جو ہے سیدھی ہو جاتی ہے، وہ اپنی سیدھی پٹڑی پر چلنے شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، توجہ کریں، رحمت خداوندی سے دور نہ ہو۔ کوئی ایسا کام انسان کرے جس کی وجہ سے خدا راضی ہو جائے اور
اس کی رحمت ٹھاٹھے مارنا شروع کر دے اور آپ کو اپنی طرف بلا لے۔ اور آگے سورہ آل عمران میں فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کافروا بعد ایمانہم، اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر رہا دکھائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے کہ بے شک یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آئی ہیں۔ اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا، ایسے لوگوں کی یہ سزا ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت ہو، اس میں ہمیشہ رہنے والوں ہوں گے، کس میں؟ جہنم میں، اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذرا برابر بھی رعایت نہیں کی جائے گی، کہ ذرا برابر رعایت کی جائے، اور نہ ہی وہ مہلت دی جائے گی مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور نیک کام کیے تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان اور کریم ذات ہے۔ خداوند متعال نے ان آیات میں واضح فرمایا ہے، دلیلوں کے ساتھ، بحرانوں کے ساتھ اشکار کر دیا ہے کہ جو بھی گناہ کرے گا وہ میری رحمت سے دور رہے گا، اس کو میری رحمت شامل حال نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں، کتنی گناہیں دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، عزیزان مکرم، کیسے دعائیں قبول ہوں جب آپ لوگ رحمت خدا سے دور چلے گئے ہیں، بہت دور، تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی؟ کہتے ہیں ہمارا خداوند متعال ہماری نہیں سنتا، وہ تو کئی مرتبہ دن میں بلاتا ہے، آوازیں دیتا ہے، لیکن آپ خدا سے دور ہو چکے ہیں۔ خداوند متعال کی یہ واضح نشانیاں ہیں۔ خداوند متعال نے ان آیات میں واضح فرمایا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ رحمت خدا سے دور ہوگا۔ اس پر میری بھی لعنت، میرے ملائکہ اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہوگی۔ کس پر؟ جو گناہ گار ہوگا، جو رحمت خداوندی سے دور ہوگا۔ ہاں، اگر گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے اور خدا اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر خدا کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ بس معلوم ہوا کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا ناپاک عمل ہے جو انسان کو رحمت خدا سے دور کر دیتا ہے اور خدا، ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ سامعین محترم، مومنین و مومنات، توجہ کریں، خداوند متعال کی دربار میں آ جائیں، اکیلے چلے جائیں، خدا سے راز و نیاز کریں، باتیں کریں، اپنے گلے شکوے کریں، اپنے گناہ گن کر سنائیں کہ پروردگار، یہ میں گناہ گار ہوں، یہ میں بدبخت ہوں، میری طرف توجہ کر لیں۔ سامعین محترم، ہم دعا کرتے ہیں خداوند متعال آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے جو گناہ رحمت خداوندی سے دور ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔